الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سب کو اچانک سے رمضان مبارک ناظرین کرام، کیونکہ آج پاکستان کے اندر الحمدللہ ہم پہلی سحری کرنے جا رہے ہیں اور سب اچانک سے تیار ہو گئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی برکات اللہ کریم سب کو عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے یہ خیر والا برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں خیر فرمائے اور ہمارے سب اداروں کی خیر فرمائے جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ہر سال کی طرح لاہور رنگ اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے رمضان نشریات لے کر آیا ہے، جہاں پر علم کے بھی رنگ ہوا کرتے ہیں، افکار کے رنگ ہوتے ہیں، کردار کے رنگ نظر آتے ہیں، مدحت رسول کا رنگ نظر آتا ہے، چھوٹی سی نیکی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، گوشہ درود کی بات کرتے ہیں اور سحری کے نشریات کے اندر اس بابرکت ماحول کے اندر حضور کے ذکر سے اپنی زبانوں کو رطب اللسان کرتے ہیں۔ ہم جو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب کے پاک کلام سے۔ ہمارے ساتھ حافظ ریحان صاحب ہیں اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ کریم آقا کس طرح استقبال رمضان کیا کرتے تھے، اور میں اپنے کو ہوسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پیاری شخصیت ہیں، انور زیب صاحب کو بھی لاہور رنگ کی اسکرین پر خوش آمدید کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے تعارف پیش کریں۔ جی ہاں بالکل ناظرین کرام، آپ تمام لوگوں کو خاص طور پر رمضان کریم کی پرنور سحری مبارک ہو۔ اور استقبال رمضان کی بات ہو رہی ہے، لاہور رنگ کی بات ہو رہی ہے، اور جب ٹائٹل ہی ہمارا یہی ہے کہ رمضان کے رنگ لاہور رنگ کے سنگ ہیں، ایک دم سے اعلان کر دیا گیا اور سحری کے لمحات ہیں ہمارے ساتھ طیبی، لیکن یقین جانیں گے خوشی مسرت بھی تھے۔ بچپن میں بھی اکثر ہم یہی منایا تھا کہ ایک دم سے اعلان ہوا جایا کرتا تھا کہ رمضان ہے تو خوشیاں بڑے لمحات بچپن میں ایک دم سے نہیں ہوتا تھا۔ اچھا اب میں وہ کور کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارا نعت خواہ کلام جو پیش کیا تو اب دیکھیں ان کی تیاری بھی نہیں تھی۔ ناظرین کرام، خصوصاً طور پہ خاص طور پہ سحر ٹرانسمیشن کی بات ہم کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو بات کریں، جو موضوع سخن ہم منتخب کریں، اس کا انتخاب اس طرح کہ ہماری روحانی اصلاح بھی ہو جائے۔ اور اگر روحانی اصلاح کی بات کی جائے اور بات کی جائے کہ مذہبی امور کے اوپر کہ ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملے، تو ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں پہ موجود ہے، روحانی تربیت کار، مذہبی تجزیہ نگار، چیئرمین تنظیم اتحاد امت پاکستان اور ماشاءاللہ 12 کتابوں کے منصنف پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں محفل میں حضور آپ کو، اور رمضان مبارک ہو آپ کو، جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پیر ضیاء الحق کے ساتھ حافظ ریحان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے بعد قاری شہباز احمد صاحب ہیں۔ قاری صاحب بہت خوبصورت آواز، کلام بھی آپ سے سنیں گے ابھی تک، اور طیبی صاحب ہمارے ساتھ اور علماء کرام بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ جب علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی شخصیت موجود ہے جو بڑی پیارے انداز کے گفتگو کرتی ہے، انتہائی محبت کے ساتھ بات۔ پروفیسر احمد علی طیبی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو رمضان مبارک بھی کہتے ہیں، خوش آمدید آپ کا امید بھائی۔ تھینک یو جی، آپ کو بھی رمضان مبارک اور عالم اسلام کو، اہل پاکستان کو بھی رمضان مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ جس طرح پیر صاحب کا ذکر کیا، پیر نقشبندی صاحب کی بات کی، ان کے ہم کالم کو دیکھتے ہیں تو کالم پہ بھی علمی فکری گفتگو نظر آتی ہے، اور جب یہ بات کرتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ بہت ہی بولڈ ہیں، ہر بات بڑی محبت سے کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم یہ جاننا چاہیں گے پیر صاحب سے، میں آغاز کروں گا پیر صاحب سے کہ پیر صاحب، ہم نے دیکھا کہ اچانک سے رمضان آیا، ہم نے عید تو اناؤنس ہوتے دیکھی رات کو 11 بجے، لیکن پہلی بار میرے جو ہے 31 سالہ زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ اس طرح جو ہے یہ اچانک سے رمضان آیا۔ تو آپ چونکہ خود بھی حکومت کا کی دفعہ حصہ رہے ہیں آن آف، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ اچانک سے رمضان آپ کو کیسا لگا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شیطان جکڑا جا چکا ہے جی، اس لیے آپ کو پورے ہماری ٹیم کو رمضان شریف کی آمد مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ جو آپ نے سیاسی سوال کیا ہے جی، اس کا مذہبی سوال بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ یہ جو صاحب آئے ہیں ان کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ جو کہا جائے وہ کر دیا جائے، اور اللہ معاف فرمائے، زیادہ لمبی بات مناسب نہیں ہے، پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں منہ سے نکلی ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ افسوس ہے اگر مفتی منیب الرحمان صاحب ہوتے جی جی، تو اس طرح نہ ہوتا، اس طرح نہ ہوتا، پوری قوت سے فیصلے ہونے چاہیے۔ ٹھیک۔ اور ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سے آغاز کرتے ہیں تاکہ پھر گفتگو سلسلہ جاری رہے۔ شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قاری شہباز، بسم اللہ کیجیے گا تاکہ آج کی پہلی سحری میں رب کے پاکیزہ نام سے محبت بھرے کلام سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ۔ خیر مقدم ہے ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان رنگ کی سحری کی نشریات، اور آج پہلی سحری ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے، اور ہم دعا گو ہیں ان سب کے لیے، مرحومین کے لیے جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب جو اس پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں،
اور میں یہاں پر اگر ایک شخصیت کی بات نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی. رمضان نشریات کی جب بھی بات کی جاتی ہے, یہ جو ماحول آپ کو رمضان نشریات کا نظر آتا ہے, خوبصورت سیٹ لگا ہوا ہے, ثنا خان یہاں پہ حضور کی بارگاہ میں ثنا خوانی کر رہے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, یہاں پہ نیکی کے رنگ نظر آتے ہیں. یہ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی ایجاد کی ہوئی ہے, اگر ان کے ذکر نہ کریں تو یہ نشریات پوری نہیں ہوتی. اور کیسی پیاری بات ہے کہ ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت کام کیا. ڈاکٹر صاحب کا بہت پیار تھا ان کے ساتھ. ضیاء رقشبندی صاحب نے بہت دیر ان کے ساتھ کام کیا, جیو نیٹ ورک سے آپ اب بھی منسلک ہیں. تو میں جو کہنا چاہوں گا پیر صاحب کہ آج کا دن جو ہے اگر ہم کو یاد نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی. کیا کہتے ہیں آج کی شخصیت, ان کے بارے میں ذرا چند کلمات کہہ دیں تو پھر ہم آگے انشاءاللہ چلتے ہیں. جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کئی سال ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, ان کے ساتھ کام کیا. وہ رمضان میں حقیقی معنوں میں اتنے ایکٹیو ہو جاتے تھے, آپ یقین مانیے کہ پورے مہینہ ہم 3 گھنٹے سوتے تھے, اور ہماری پوری کی پوری جو ٹیم تھی ہوٹل میں ہوتی تھی. ہم اپنے بچوں کو, ان کے پورے ملک سے ان کی ٹیم کا 80 لوگوں کی ٹیم تھی. اچھا. اور پورے کی پوری فیملی لوگ اپنے وہاں بلا لیتے تھے, کہتے بچے بھی آپ کے ادھر رہیں گے, آپ کے بیگمات, کام کام اور کام کرو. تو پوری رات کام کرنا, پورا دن کام کرنا, اور 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہم سوتے تھے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کب سوتے ہیں. ان کو ایک عشق تھا, وہ بڑی دل جمی کے ساتھ, لیکن جو اینڈ ہوا اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے. اللہ پاک ان کو اس بار رمضان میں دیکھا کہ اس طرح کی رونق, یعنی کہ رمضان نے آنا تو لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کس چینل پہ ہیں, تو اس پر وہ چیز ہمیں نا دیکھیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ رمضان دیکھیں, آج میں اور آپ خراج تحسین تو پیش کر, لیکن جو لاسٹ رمضان گزرا کسی بھی ٹرانسمیشن کا وہ حصہ نہیں بن سکے تھے. یہ بھی ایک ان کو ان کے نفسیاتی طور پہ وہ ڈاؤن ہوئے, اور باقی بھی کئی چیزیں تھیں. تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. محنتی آدمی تھے اور بڑے اچھے اور سچے اور پکے مسلمان. بالکل ایسی. اور تیری صاحب خاص طور پہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں وہ تمام لوگ بھی یاد آتے ہیں جن کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوتا ہے. اگر میڈیا کی بات کریں, اس طرح اپنے عامر لیاقت صاحب کی بات کی تو یقیناً ان کے ساتھ ایک تعلق جڑا ہوا ہے. لیکن ناظرین کرام, جو مہینے رمضان کی آمد ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت جب یہ مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کیسے ادا کیا جائے, وہ سب سے اچھا ہے کہ سجدہ کیا جائے. سجدہ اللہ کے حضور, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سجدے ہیں میں اب اللہ رب العزت سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک اور رمضان آپ کو عطا کیا, اور وہ رمضان اس لیے عطا کیا کہ آپ اپنے دعاؤں کی مغفرت فرمائیں, معافیاں مانگے, نہ صرف اپنے لیے مانگے بلکہ جیسے آپ نے شروعات کی تھی کہ ان لوگوں کے لیے مانگے خاص طور پہ جو اس دنیا میں ہم سے چلے گئے ہیں. اور استقبال رمضان کی اگر بات کریں کہ کس طرح اللہ کا قرآن, مصطفیٰ کا پاک فرمان, صحابہ اکرام کی زندگیاں جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کس طرح کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کس طرح استقبال رمضان کرتے تھے. پروفیسر احمد طیبی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, خلیفہ مجاز کرم والا شریف, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. احمد بھائی, استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جناب نبی کریم رؤوف الرحیم کریم آقا کی ذات والا کہ ہم اگر دیکھتے ہیں سیرت پاک کے حوالے سے تو آپ کس طرح رمضان کی تیاری فرماتے تھے, استقبال فرماتے تھے, کیا تعلیم فرماتے تھے صحابہ کو کہ کس طرح رمضان کو گزارنا چاہیے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بڑی اعلیٰ بات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ ذکر او سرمایہ ایماں بود, از ذکر او ہر گدا سلطان بود. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا شعبان سے ہی رمضان المبارک کی تیاری فرما دیا کرتے تھے, اور شعبان المعظم میں اکثر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے تھے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ کہیں آپ کی طبع نازک پہ, طبیعتوں پہ یہ گراں نہ گزرے. وہ جو امت سے پیار تھا نا, رحمت والا, وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار والا, وہ عنصر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عمل میں بھی امت کو اس میں اگنور نہیں کیا. صحیح. اور تعلیمات میں ہم نے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ اچانک رمضان ہے, وہ ہر شب ہی شب قدر ہے مسلمان کی, اگر اللہ قدر کی توفیق عطا فرما دے. ایک ہے باتوں سے استقبال رمضان, اور ایک عمل سے ہے رمضان کا استقبال. صحیح. اور روزہ فقط سحر سے افطار تک کھانا پینا چھوڑ دینے کا نہیں ہے نام,
روزہ آپ کی زبان کا بھی ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی ہے، آپ کی نیت کا بھی ہے، آپ کے امور کا بھی ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ جو ہمیں امور زندگی میں ہمسائے کی اہمیت کا، احترام کا اتنا زیادہ درس دیتے ہیں جی کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گمان یہ گزرنے لگا کہ کہیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسائے کو وراثت میں حصے دار نہ ٹھہرا دیں، اور آپ کا عام زندگی میں یہ درس ہو کہ بھئی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے بچوں کے لیے جو چیزیں لاتے ہیں وہ کسی ایسے کپڑے میں، ایسی چیز میں ڈھانپ کے لائیں کہ آپ کے ہمسائے کے بچے اس سے پریشان نہ ہوں۔ پریشان نہ ہو، صحیح۔ آپ کی امور خانہ داری میں حضور نے فرمایا کہ آپ اہتمام کرتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمسایہ یہ نہیں کر سکتا، تو آپ اہتمام اس قدر کریں کہ اس کی خوشبو سے اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو، ان پہ ناگوار نہ گزرے۔ تو آپ کا سحر کا دسترخوان یا افطار کا دسترخوان اتنا عالی شان اور وسیع ہو اور آپ کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ ہمسایہ پانی سے روزہ رکھ رہا ہے، ہمسایہ پانی سے افطار کر رہا ہے، یا ہمسائے کے گھر میں اس قدر بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، صحیح۔ تو ہمیں اس طرح سے اپنے ہم اوپر بالکل اس پہ تفصیلی بات بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں نعت پاک کے بعد یہ بھی سب سے سوال کروں گا انشاءاللہ اس حوالے سے کہ استقبال رمضان جو آپ نے بتایا، جو دین ہمیں تعلیم کرتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ہم اس وقت کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ نوید اکرم ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، جو رمضان مبارک آپ کو، اچانک سے جو رمضان آیا ہے جی مبارک آپ کو، ہم چاہتے ہیں کہ نعت پاک شامل کریں، آپ کی پیاری آواز ایسا سما بن جاتا ہے، اور یہی اسی سما کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ جو پروفیسر صاحب، ہمارے پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ضیاء الحق صاحب۔ ضیاء الحق صاحب، جس طرح طیبی بھائی نے بات کی شروعات میں کہ رمضان مبارک کا خاص اہتمام کیسے کیا جائے، جب مہمان آتا ہے تو خوشیاں بھرتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے، کیا پکایا جائے اور کس طرح لوازمات کیے جائیں، تو مہمان ہمیں دین اسلام میں بھی سکھایا گیا ہے کہ رمضان مبارک جو ہے مہمان ہے، وہ ایک مہینہ ہے، تو اس کا احترام کیسے کرنا چاہیے، خاص طور پہ دور حاضر میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جو طیبی صاحب نے آج پروگرام میں کئی بار کہا ہے نا اچانک رمضان، جی تو میں ڈر رہا ہوں کہ اس رمضان اچانک رمضان نام ہی نہ پڑ جائے، اچھا، کیونکہ یہ بھی ہمارے سٹار ہیں۔ بات یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں حدیث پاک ہے، اور ترغیب و ترہیب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 64 حدیث نمبر 1502 میں آتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا، تو کریم آقا کے زبان مبارک سے میں نے یہ سنا کہ کون تیرا استقبال کر رہا ہے، تو کس کا استقبال کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کے اوپر کوئی وحی نازل تو نہیں ہو رہی، تو اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، کہا کہ نہیں وحی نازل نہیں ہو رہی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حملہ آور تو نہیں ہونے والا؟ اب صحابی ہیں اور نبی پر ایمان ہے، انہیں پتہ ہے جو نبی کہہ رہا ہے کوئی دور سے چیز دیکھ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حملہ آور تو نہیں ہونے والا؟ اب فرمایا نہیں، ایک ایسی رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، اور جو آج اس کی پہلی رات ہے، آج کی رمضان کی جو پہلی رات ہے، اہل قبلہ کے ہر فرد کو بخش دیا جائے گا۔ اہل قبلہ سے مراد وہ ہے کہ جو قبلہ کی طرح منہ کر کے نماز، اس میں مسالک کی نہیں بات ہو رہی، یعنی کہ جو قبلہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یا مانتا ہے، معاذ اللہ خدا نہ خاصا نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن وہ قبلے کو مانتا ہے، تو آج ان قبلہ کے ماننے والے سارے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نسائی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ بھی یہی فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب آتا تو دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور وہ رمضان جو مہینہ آنے والا ہمارے لیے برکت والا فرما دے۔ اور ایک تو 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی نے اس رمضان کا استقبال کیا، سیکنڈ یہ ہے کہ پھر آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، جلسہ منعقد کیا، آپ نے ممبر لگایا اور فرمایا اے میرے صحابہ، جانتے ہو آپ کے اوپر ایک سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک رحمت، ایک اللہ کا خاص فضل و کرم ہونے والا ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا آپ جانے اللہ آپ کا، اللہ جانے، ہم تو بے خبر ہیں۔
تو فرمایا کہ ایک رحمت والا مہینہ رمضان آنے والا ہے، اس کا استقبال ہم کر رہے ہیں۔ اس رمضان کی برکت سے وہ ڈیوٹی جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا جو اجر اور ثواب ہے 70 گنا بڑھ جائے گا، اور جو ہمارے اوپر سنت ہیں، نوافل ہیں، ان کا جو اجر ہے وہ فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ تو بات یہ کہ جو نفل ہم نے پڑھنے نہیں ہوتے، لیکن وہ ڈیوٹی جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، جس طرح ہم دفاتر میں کام کرتے ہیں، ان آؤٹ ہوتا ہے، تو اللہ نے اس رمضان کی برکت سے اس کا 70 گنا اجر بڑھایا ہے۔ اب میں یہ بتاؤں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم جو صحابہ تھے، ہم رمضان کا کیسے استقبال فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ قرآن سے ساتھ لگاؤ لگا لیتے، رکوع میں چلے جاتے، سجدہ ریز ہو جاتے اور زکوٰۃ ادا کرتے، اور اس طرح اپنے امور خانہ سے، امور معاملات سے، کاروبار سے لین دین کر لیتے، خرید و فروخت کر لیتے، تاکہ رمضان کے مہینے میں کوئی خرید و فروخت ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کرے، اور ہم زیادہ سے زیادہ دن کے وقت روزہ رکھیں، رات کے وقت ہم سحری کریں، قیام کریں اور قرآن پاک کو پڑھیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں اس برکت مہینے سے، بابرکت مہینے سے بڑا ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے، لیکن ہم ہیں نالائق ہیں، ہم بے عملے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بھی جائے، پہلا دن ہے، پہلا روزہ ماشاءاللہ، بندہ مسجد میں بھی جائے اور پھر آ کے اس میں وہ ماشاءاللہ بارش بھی ہو، اور پھر دوبارہ وہی نجائز منافع خوری اور جو لوٹ کسوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کی ہم نے قدر بھی کرنی ہے، اور یہ دیکھیے ہم مختلف کورسز کرتے ہیں۔ آج یہ کہ دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اگر ہم نے، حالانکہ یہ پہلے بننا چاہیے تھا، آج ہم اپنا ٹیبل بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی رمضان کے اندر لے کے آنی ہے، میں نے یہ اپنی جو میری بیوٹی ہے اس کو میں نے مزید پاور میں بدلنا ہے۔ سب کچھ بندہ، یہاں تو لوگ ایک ہفتے کے 3 دن کے کورس سے اپنی زندگیاں بدل دیتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ ہم بے عملے کیوں ہیں کہ ہمیں اللہ پاک 29 یا 30 دن دیتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ساتھ احمد طیبی صاحب بڑی اچھی بات کی ہے پیر صاحب نے کہ ہم نے عملاً جو ہے کچھ کرنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر ہمیں 2 طرح کا مسلمان نظر آتا ہے، ایک اذکار والا، ایک مسجد میں باجماعت کھڑا ہونے والا مسلمان نظر آتا ہے، اور وہی مسلمان عملاً ہمیں چیزیں مہنگی بیچتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے بھائی سے وہ رویہ اور طرح کا رکھتا ہوا نظر آتا ہے، اور رمضان آتے ہی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو آج 10 روپے کی چیز ہے وہ 60 روپے کی نہیں بلکہ 600 روپے کی بیچے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ مسجد میں وہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور باہر وہی مخلوق خدا پہ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے کہ اس سے چیز جو ہے پہنچ سے دور ہو جائے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب فرما رہے تھے، محترم عارف طیبی صاحب، المیہ یہ ہے ہمارا کہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے، میں عرض کر دیتا ہوتا ہوں زمانہ طالب علمی سے، کہ ہم سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ ہم سارے رمضان کا استقبال ہم سب کو پتہ ہے، ہر سال ہم ایسے کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، نکمے ہیں، خاکسار ہیں، لیکن ان کے ہیں، میں برا ہوں مگر کس اچھے کا برا، مجھ برے پہ زاہد ہوتا نہ زنی اچھی نہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے باتوں سے، کہاوتوں سے، ذکر و اذکار سے ایک ٹرم ایجاد کر لی کہ نہیں جی وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنے کردار سے منوایا۔ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن صادق اور امین مانتے تھے، وہ امانت رکھنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کرتے تھے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی قدر تھی۔ اب رمضان المبارک میں بھی ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور یقین ہمارا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے جوتے اٹھا کے کسی اچھی جگہ پہ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں،
ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ واپس آئیں گے جوتے بھی ہوں گے یا نہیں. اگر گم ہو جائیں تو پھر سب سے اچھی تلاش کر کے لے کے آتے ہیں واپس. ٹھیک ہے جی. ہاں اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں منافق کے اصول دیے ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں. صحیح. سر ہم تو بالکل, ابھی مجھے ایک دوست نے چند دن پہلے ایک ویڈیو سینڈ کی, اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ غیر مسلموں کے سٹور ہیں صحیح. لیکن مسلمانوں کے لیے رمضان کیبنز بن گئے ہیں, صحیح ہے. ایک پورشن بن گیا ہے اور ہر چیز پہ 60 to 40% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اور ہمارے نام ہے مکی سٹور, مدنی سٹور, میزبان حاجی صاحبان ہیں, بڑے صاحب تقوی و طہارت ہیں, لیکن ہم سٹور اس لیے کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے, ہم زیادہ منافع سے بیچیں گے. صحیح. اب جب ایسا کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لذت و حلاوت, آپ کی پیوریفیکیشن آف ہارٹ جو ہے, وہ جو طہارت, وہ جو معرفت, وہ جو قرب ہے, صحیح. وہ میسر آ جائے گا, یا وہ صرف آپ کے وہ سجدے ہیں, وہ چکر ہے آپ کا, وہ تیرے نصیب کے چکر ہیں, کوئی طواف نہیں. لیکن ہم یہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج نشریات کے اندر نوید اکرم بہت پیارے نعت خواں ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ نوجوان تاجر ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے پیشے سے, اپنے کاروبار سے یہ محبت کرتے ہیں, وہاں ٹائم دیتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گا ان سے گفتگو اگر ہم کریں, مائک اگر آپ ہینڈی مائک یوز کر لیں, کہ نوید بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ شالم مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جس طرح رمضان آتا ہے چیزیں بہت تیزی سے مہنگی ہو جاتی ہیں, لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ آپ وہاں کا حصہ بھی ہیں, کیا ایسا دیکھتے ہیں, کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اصلاح معاشرہ ہمیں دین سکھاتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں, غریب کی پہنچ سے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں. آج پہلی سیری یہ بات کرنا بہت ضروری ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کو گندہ کرتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ سرکار کی امتی ہم جیسے بھی ہیں, ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو نہیں بھی کرتے. صحیح. یعنی کہ وہ یہ نہیں کرتے کہ ناجائز منافع خوری کریں, ہاں لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو ناجائز منافع خوری کرتے ہیں, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں, اپنی طرف سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا ہوں میں کہ وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. کیونکہ اگر آپ دین سے جڑے رہیں گے, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, تو آپ کے کم از کم دل میں اور دماغ میں یہ بات ضرور بسے گی. کروں گا آپ سے میں, یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جیسے رمضان آتا ہے عمرہ بھی پلان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مساجد میں بھی جاتے ہیں, دسترخوان بھی لگواتے ہیں, راشن بھی بانٹتے ہیں, لیکن کمال درجہ بات یہ ہے کہ وہ منافع خوری بھی بڑے کمال سے اور بڑی محبت سے کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شالم کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں وہ یہاں سے جو ہے نا وہ دین سے دور ہے. جی ٹھیک, وہ یہاں سے دور ہے دل سے. وہ اوپر سے تو دینی ہے, لبادہ میں سمجھتا ہوں کہ اوڑا ہوا ہے کہ وہی والا کہ جو لگے دیکھنے میں کہ یار ہم بڑے مذہبی ہیں, لیکن وہ اندر سے مذہب کو نہیں ماننے والے. تو میرے خیال میں ہمارا دین مکمل دین ہے. اس دین نے بہت کچھ سکھایا ہمیں, لیکن ہم نے نہیں سیکھا, تو وہ نہیں سیکھا جو ہمارے مطلب میں نہیں آتا. ہم نے اپنے مطلب کی ساری باتیں یہاں سے سیکھ لی ہیں, تو مطلب کی باتیں نہیں سیکھنی چاہیے ہمیں. اس دین کو پراپر اگر فالو کریں ہم, تو یہ ناجائز منافع خوری وغیرہ اس طرح کے ہم یہ کام نہ کریں. اور اس خاص طور پہ اس مہینے میں تو کبھی بھی نہ کریں. بالکل ایسی. طبیب بھائی دوسری بات یہ کہ جس طرح بات کی ہے سر نے کہ یہ آپ کے دل کی بات ہوتی ہے, اور دین جو ہے خاص طور پہ دل کے اوپر ہی ہے, کہ اسلام میں کبھی زور زبردستی جبر نہیں رہا. تو رشوت صاحب بات یہ ہے کہ آج کے دور حاضر میں جو بات کریں کہ ہم اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. ہم تنقید تو کر رہے ہیں کہ ہم یہ مسائل ہیں, ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن ہم روحانی کیونکہ بات کریں تو روحانی طور پہ اصلاح کیسے کرتے ہیں, ہم مثبت طرف. بلکہ اس سوال کو اگر میں وسعت دے دوں تو بھی صاحب ذرا رہنمائی یہ کر دیں کہ اس دور میں پاکستان جیسے معاشرے کے اندر اسلام آپ کو اصلاح معاشرہ کا پہلے درس دیتا ہے, لیکن پاکستان کا جو نظام ہے, جو حالات ہیں, اس یہاں پہ رہتے ہوئے کس طرح اصلاح معاشرہ ہم کر سکتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصلاح معاشرہ کا بڑا ہی آسان فارمولہ, اس پہ میں بھی عمل نہیں کرتا, آپ نے بھی نہیں کرنا, اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سننے والوں بھی نے نہیں کرنا. یہاں بات زیادہ ہوتی ہی فضائل کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اعمال کے اوپر بات ہوتی نہیں. وہ علماء جو فضائل پہ زیادہ بات کر, لوگ زیادہ ان کو سنتے ہیں, زیادہ ان کو پیسے دیتے ہیں. جو اعمال پہ بات کرنے والے علماء ہیں, جو جمعے پہ یا باقی جلسوں میں, ان کو نہیں. جو عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے, اسلام کا نفاذ ہو جائے, تو میں اگر اپنے پورے محلے میں اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتا تو میں اپنی گلی میں اسلام کا نفاذ کر لوں,
اگر میں گلی میں نفاذ نہیں کر سکتا تو میں سامنے والا جو گھر ہے، جو اپنا گھر ہے، جو دائیں بائیں 4 گھر ہیں، وہ 4 گھر یہ طے کر لیں کہ ہم نے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا، میں نے آپ کو تنگ نہیں کرنا، ہم جہاں کاروبار کر رہے ہیں، لین دین، باقی ہر معاملہ اسلام کی روشنی میں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ دائیں بائیں والے بھی نہیں مانتے تو جو میری اپنی بیگم ہے، جو میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میں ان کو تو اپنی ٹیبل پہ بٹھا کے بات کر سکتا ہوں کہ خدا کے بندو، ہمیں آج کے بعد اگر وہ ان کو بھی ہم قائل نہ کر سکیں تو جو میرا 5 فٹ کا قد ہے، 6 فٹ کا قد ہے، 5.5 فٹ کا قد ہے، مجھے یہ چاہیے، بدقسمت اگر میں ہوں، میری بیوی، میری اولاد میری بات نہیں مان رہی، تو میرا جو قد ہے میں اس کے اوپر اسلام نافذ کر لوں۔ اب میرے ماں کو بھی نہیں میں قائل کر سکتا، محلے والوں کو بھی نہیں، بیوی بچوں کو بھی نہیں، اس قد کے اوپر اسلام نافذ کرنے سے کیا ہمیں امریکہ روکتا ہے؟ کیا اسرائیل روکتا ہے ہمیں؟ یا مجھے آ کے نواز شریف کہتا ہے کہ نہیں کرنا آپ نے اسلام کے اوپر عمل، یا زرداری کہتا ہے، یا عمران خان کہتا ہے؟ ہم اصل میں ہر بندہ نا دوسرے کو ٹھیک کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، خود ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو معاشرے کو ہمارے صوفیہ کیوں کامیاب تھے؟ انہوں نے کردار سے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، پیاسے کو پانی پلایا ہے، جن کے پاس رہائش نہیں تھی ان کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا جو درگاہ تھی، بڑی وسیع درگاہ تھی، ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہے، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ ان کی درگاہ جو تھی، ہر یہ حکیم ڈاکٹر بیٹھے ہوتے، فری ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، ایجوکیشن دی جا رہی ہے، صحت کا نظام ہے، ہر طرح کا معاملہ تھا۔ جب آپ کے پاس وہاں کے علماء نے ایک پیالہ بھیجا دودھ کا بھر کے، بہت فل تھا وہ، تو کہا کہ مقصد کیا تھا کہ اے بہاؤالدین زکریا ملتانی، تیرے لیے اس شہر میں کوئی جگہ نہیں، ہم مولوی لوگ یہاں پہلے موجود ہیں، ہم اسلام کا دین کا صحیح پیغام دے رہے ہیں۔ تو آپ نے دودھ پیا نہیں، آپ نے پھول کی پتی کاٹ کے اس کے اوپر دودھ کے اوپر رکھی، کہا جاؤ ان علماء سو کو دے دو، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ صوفی کسی کو سو نہیں کہتا، کہا جا کہ ان کو دے دو، ان سے کہیں کہ جس طرح یہ دودھ کے پیالے کے اوپر پھول کی پتی دودھ کو تنگ نہیں کر رہی، دودھ باہر نہیں گر رہا، اسی طرح میں ملتان میں رہوں گا، میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، میں حکم ربی، حکم مرشد کے تحت ہی آیا ہوں۔ تو بات دیکھیے، آج بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام ہے، باقیوں کا نہیں، انہوں نے لڑے نہیں، انہوں نے کردار سے لوگوں کو، ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، میں نے اپنی معاملات کا جواب دینا ہے نا۔ اگر میں اپنے معاملات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں اور دوسروں کو معاملات کے لیے، میں اور آپ سارے لوگ ہم زیادہ دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، میں جگہ بیٹھتا ہوں، لوگ آتے ہیں، سیاست پہ بھی میں تو کہتا ہوں یار چھوڑو یار، جس مقصد سے ہے وہ بات کرو، میرے معاملہ ٹھیک ہوں گے تو میرے لیے ملک بھی ٹھیک ہے، آپ کے معاملہ تو ملک بھی ٹھیک ہے۔ جب ہم ڈسکس کریں گے باقی معاملات، اپنے اوپر توجہ نہیں دیں گے، اپنے خاندان کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، تو پھر معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ جو طیبی صاحب بتا رہے تھے جوتی والا معاملہ، اب حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگے جوتی رکھے تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے جوتی رکھے تو جوتی نہیں رہتی، تو حالات تو یہ آگے ہم کیا کریں جی؟ دیکھیں جی، ہے تو بڑی تلخ حقیقت یہ ہماری اس وقت، یہ ہمارے حالات یہی ہیں، اور ہمارا یہ حسن ہے نشریات کا، یہاں پہ ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور نعت سرکار سے اپنی سماعتوں کو معطر بھی کرتے ہیں۔ تو میں کہوں گا شہباز بھائی کچھ نعت پاک کے چند اشعار پیش کر دیں۔ شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے۔ آج پہلی سحری ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ پر بھی بات کریں، اور یہ ہم جان سکیں کہ رب کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل پیکیجز کا بہت دور ہے اور ہم اس کے بغیر رہتے نہیں ہیں، یہ رمضان بھی ایک پیکیج لے کے آیا ہے۔ وہ پیکیج یہ ہے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنا ہے، ہم قضا نمازوں کا بھی ساتھ اہتمام کریں۔ جو قرآن پاک کو ہم نے صرف بیٹی کی رخصتی کے لیے رکھا ہے، اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کے قرآن خوانی کے لیے رکھا ہے، اس کو نکالیے، اس کو پڑھیں، اور علماء سے استفادہ کریں گے، یہاں پہ ہم ان سے جان سکیں گے کہ ہم کس طرح زندگیوں کو معطر کر سکتے ہیں۔ رمضان جو ہے، احمد طیبی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں
کہ رمضان جو ہے ہمارے کئی دوست ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے, اس رمضان نہیں ہے, کیا پتہ یہ آپ کا آخری رمضان ہو, میرا آخری رمضان ہو, ہمیں کس طرح اپنے رمضان کو سیلیبریٹ کرنا ہے, زندگی کو بدلنا ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے عید کی مانند ہو سکے. ہم کس طرح اپنی زندگی کو جو ہے رمضان کے اندر شیپ اپ کر سکتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ جیسے ہم پیر صاحب نے فرمایا, زندگی کو بدلنے کے لیے بڑے سادہ سادہ سے اصول ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, آپ کے حیات طیبہ اور حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کی نصیحت کہ یا رب, وہ دعا بھی, تمنا بھی, التجا بھی کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے, اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیارے آقا, پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی تھی, 700 سال, 800 سال, 1000 سال, 300 سال جہاد, پھر عبادات, پھر صدقات. حضور کیا ہم سے سبقت لے گئے؟ حضور نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. نبیوں میں میرا رتبہ ہے, الہامی کتابوں میں میری کتاب قرآن کا رتبہ ہے, اور امتوں میں میری امت کا رتبہ ہے. اور قرآن نے بھی بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب اس میں ہے ایک رات, لیلۃ خیر من الف شہر. پھر جیسے پیر صاحب نے فرمایا ایک فرض 70 فرائض کا ثواب, نفل فرض کا ثواب, ایک درود پاک کتنی بلندی, اور قرآن کا ایک حرف, عام دنوں میں 10 نیکیاں اور رمضان میں 70. ایک نیکی آپ کو لے جاتی ہے رب کے قرب میں. حضور نے فرمایا سخی اللہ کا بھی دوست ہے, جی جی, سخی جنت کے بھی قریب ہے, اللہ کے بھی قریب ہے. اور سخاوت رمضان المبارک کی, ذکر رمضان المبارک کا, خشوع رمضان المبارک کا. حضور نے فرمایا عاجزی اختیار کرو, عجز اختیار کرنے سے اگر تمہاری عزت پہ حرف آئے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اور عجز آپ نے رمضان میں اختیار کر لیا, رو پڑے آپ رمضان میں, صدقہ کر لیا رمضان میں, اب خیرات کر لی رمضان میں, قرآن سے قرب آپ نے بڑھا لیا رمضان میں. اب جیسے کہتے ہیں نا جی ہم صبح اٹھ کے بڑے نکمے ہیں, من حیثل قوم ہمیں نا ڈی ریل کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ حبیب جالب کہا کرتے تھے کہ اپنے مرکز سے جو ہٹو گے تو گم ہو جاؤ گے, کھو جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو, سنگے مرمر پہ جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یہ کی لو سے حاصل کرو روشنی, سورج کی شعاؤں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ. طیبی صاحب بالکل صحیح, جس طرح انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ کہ رونا, آنکھوں سے آنسو, جب کہتے ہیں اللہ رب العزت کو جو سب سے قریبی چیز ہے نا, سب سے قریبی ناظرین, وہ ہے کہ ہو نہ ہو سجدے میں اگر آنسو نکل جائے نا تو یقین جانے کہ وہ اس سے پسند اور کوئی چیز نہیں کرتا. اور اگر وہ کہتا ہے, یہ بھی کہتا ہے اگر آنسو نہیں بھی نکلتے تو میرے بندے ایکٹنگ کر دیں, مجھے صرف اتنا کر دیں کہ تو دل سے واقعی معافی مانگ رہے. تو ہم نے وہ معافی مانگنی ہے. ہمارا ایک نیکی کا بھی سیگمنٹ ہے ناظرین, انشاءاللہ ہم کل اس کو باقاعدہ کریں گے. ہمارے ساتھ اسپانسر بھی ہیں, اسپانسرز کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. تذکرہ میں کرتا چلوں پہلے کیونکہ بہت کم ہے ہمارے ساتھ. بیلا پیرس کی جانب سے ہمارے پاس نیکی کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم جو مستحق افراد ہیں, جو خاص طور پہ بیمار ہیں, ان کے علاج کے ان کو پیسہ چاہیے, اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ہم یہیں پہ اناؤنس کریں گے, اوپر اندازی بھی کریں گے, ان کو وہ چیز بھی دیں گے جو مستحقین ہیں, جو علاج کے علاوہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ کل ہم واضح کر چلیں گے. اور باقی جو اسپانسرز ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر کرتے جائیں. ہمیں یہاں پہ اسپانسر کیا ہے مختلف فاؤنڈیشنز ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمیں فوڈ چین کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی اسپانسر کیا. انشاءاللہ کل ان کے کٹ آف بھی آپ کو نظر آئیں گے. آج اچانک رمضان بھی کیونکہ ہر طرف ہی ہمیں جو ہے افراتفری کا ماحول ملا ہے. انشاءاللہ کل باقاعدہ ہر چیز کو اناؤنس کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پیر صاحب کے کل سے انشاءاللہ وظائف کا بھی ہمارا سیگمنٹ ہے, وہ ہم کل سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. الامین اکیڈمی کے حوالے سے بات کرتے چلوں, اس کی بھی انشاءاللہ تفصیلی وہ الامین اکیڈمی کرتی کیا ہے,
کہ اور اب تک کیا کر چکی ہے. تفصیلی اس پہ انشاءاللہ کل اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور پیر صاحب کا ایک نیا رخ جو ہے وہ آپ کو بتائیں پیر صاحب کیا خدمت کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. اور میں جاتے جاتے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی نشریات جو ہے اس کا جو اختتام ہے وہ نوید اکرم کی آواز میں نعت پاک, اور نعت پاک جو ہے مدینہ پاک کے تعلق سے اگر پیش کر دیں کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, اگر یہ کلام پیش کر دیں. اور میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. احمد بھائی آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. پیر صاحب آپ کا شکریہ. شہباز بھائی آپ کا شکریہ. اور نوید بھائی آپ کا شکریہ. اور چاہتے جاتے بھائی انور زیب صاحب کی طرف سے میری جانب سے آپ سے لیں گے رخصت انشاءاللہ. ملاقات ہوگی آپ سے کل. یار زندہ صحبت باقی. اللہ نگہبان.